میں لاتعداد شہروں میں رانا ثناءاللہ صاحب نے مقدمے کرائے ہیں، خاص طور پہ فیصل آباد مدینہ ٹاؤن والا تو ان کا خاص مولوی ہے، ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ رانا ثناءاللہ صاحب بتائیں کہ 9 شہروں میں سے میں کس شہر میں گرفتاری دوں؟ جو شہر، اگر ان کو فیصل آباد اپنا تھانہ مدینہ ٹاؤن پسند ہے، میں کسی اجرتی قاتل سے نہیں ڈرتا۔ میں نہیں کہتا، عابد شیر علی کا باپ کہتا ہے کہ یہ 18 آدمیوں کا قاتل ہے، اور اب میں کیا کہوں، اس ملک کی بدنصیبی ہے، 300 آدمیوں کو انہوں نے پہلے دن ہی ECL سے نکالا ہے، جس میں 1 لاکھ، جس میں 1 ٹن پاؤڈر کا کیس ہے، ایفیڈین کا کیس ہے اور ہیروئن کا کیس ہے۔ میں نے 4 آرمی چیفز کو، IG FIA کو، IG IB کو، DG ISI کو، MI کو، DG MO کو، آرمی چیف کو لکھا ہے کہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان شیروں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ آج ہم روزہ رسول پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو کچھ واقعہ ہوا یہ روزہ رسول سے باہر ہوا ہے، جب یہ ہوٹلوں سے جا رہے تھے اور نکل رہے تھے۔ لیکن اگر فرد جرم والے رات کو، صبح فرد جرم 40 ارب روپے کی وزیر اعظم بن سکتا ہے اور 40 ارب روپے کا چیف منسٹر بن سکتا ہے، اور وہ شخص جو لندن سے بیٹھا گالیاں دیتا تھا گجرانوالہ، اور یہ بوٹ پالش کر سکتا ہے، میں رانا ثناءاللہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ صرف مجھے خوف ہے کہ میرے شہر کی فضا بڑی خوفناک ہے، تشویشناک ہے، گمبھیر ہے۔ میرا کام بتانا ہے۔ یہ اس ملک میں سازش ہو رہی ہے کہ اس تحریک کو، جو کہ کانسپریسی ہے، جو کہ کیا کہتے ہیں، مداخلت ہے، اس کو فوج کے خلاف ٹرن کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے کہ پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اور جو اس شہر میں کمپین چلائی جا رہی ہے۔ ممکن ہے جس دن اسلام آباد میں عمران خان کی کال ہو، جس طرح بھٹو کے دوران میں یہاں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی، یہاں ایسی فضا بنی ہوئی ہے، اور یہ بنائی جا رہی ہے غیر ملکی طاقتیں، وہی جو اپنے ٹوٹوں کو لے کے آئی ہے۔ ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ اس ریلی میں لوگ اپنے آپ کو آگ لگائیں، اور وہ فضا کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ مطالبہ صرف ایک الیکشن کا ہے، صرف ایک الیکشن، اور میں اداروں سے، مقتدر طاقتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں پڑیں۔ گلی محلے میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، چوک چوراہے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ اس ملک یہ اٹامک پاور ہے اور اس ملک کی عظیم افواج ہے۔ ممکن ہے ایسے حالات آ جائیں کہ مارچ اگر کال ہو جائے اور حالات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں۔ میں نے وقت سے پہلے بتا دیا ہے، میں وقت سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ لانگ مارچ میں اپنے آپ کو آگ لگانا چاہتے ہیں، اور وہ کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں۔ وہ عمران خان کے لیے یا PTI کے لیے یا حکومت، جو امپورٹڈ حکومت کی، دیکھیں بازار میں جائیں، ساری عورتوں نے ایک ہی مہندی کی مہر لگوائی ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ٹھپ، اتنی جلدی موتی بازار رات خالی ہو گیا، اتنی سی مہر ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ ہر لڑکی نے، یہ سارے شہر کی فضا ہے، یہ ساری قوم کی فوج ہے۔ میری گلی میں 15-20 نوجوان افسر ہیں جی، ہمارے بھائی ہیں۔ یہ وہ کوئی برٹش فوج نہیں ہے، اس میں عظیم لوگ ہیں، اس لیکچرر کے بیٹے ہیں، اس میں سکول ٹیچرز کے بیٹے ہیں، اس میں دکانداروں کے بیٹے ہیں، شیخوں کے بیٹے بھی فوج میں ہیں۔ جو شیخ دکانوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اس عظیم فوج کا حصہ اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ایک سازش ہو رہی ہے، اور یہ 30 دن بڑے اہم ہیں۔ اس سازش کے اندر کنٹرول کر لیا جائے، اور میں ہر روز خان صاحب سے میٹنگ میں، کور کمیٹی کی ہو یا دوسری ہو، ابھی بھی میں 3:30-4 بجے جاؤں گا۔ میں حالات کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہوں، میں حالات کو سمجھتا ہوں۔ میرا جس حلقے سے تعلق ہے،
میری 16ویں وزارت ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی 16ویں وزارت کہاں سے ہے, تو کتاب پڑھ لے, لکھی ہوئی ہے کہ ڈیٹ وائز لال حویلی سے جو ہے اقوام متحدہ تک, اس تک تاریخیں لکھی ہیں کہ 16 وزیر میں کب سے کب بنا. لیکن اس سے زیادہ اہم میرے لیے بات ہے کہ میری عظیم فوج کا وقار بلند رہے, اس ملک میں امن رہے, جمہوریت رہے, جھاڑو نہ پھر جائے. یہ نہ ہو حالات ایسے ہوں کہ دوسری طرف جانا پڑے. اور یہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے بھتیجے کو مسنگ ہے, اس کو بتاتے نہیں وہ کہاں ہے. اور رکھ لو جی, کتنے دن رکھ لیں گے آپ. ایک ہی قسم کی ایف آئی آر ہے. جتنے شہروں میں میرے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, جتنے شہروں میں, رانا ثناء اللہ بتائے کہاں جا کے گرفتاری دوں. یہاں سے جاؤں گا, لیکن میں نے بہت اہم وارننگ کے حالات بتائے ہیں کہ لانگ مارچ خونی ہو سکتا ہے. اس ملک کے حالات خوفناک ہو سکتے ہیں. خدا کے لیے لانگ مارچ سے پہلے حل نکالیں, کیونکہ یہ ساری سازش ہے کہ ملبہ کہیں اور ڈالنے کے لیے. اور یہ 20-20 کروڑ روپے میں جو لوگ بکے ہیں, یہ اپنے علاقوں میں نمازیں نہیں پڑھ سکے. 2 ووٹوں کا تو فرق ہے, 2 ووٹوں کا فرق ہے. ہم 25 کروڑ کا ریٹ لگا کے 1 ارب میں صبح حکومت یہ ٹپل کر سکتے ہیں. روزہ رسول کی حرمت, مدینہ شریف کی عزت, اس پہ میرے جیسے گناہگار کی جان قربان. میں تو گیا ہی نہیں, اور اتنے شہروں میں مقدمے ہو گئے ہیں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے, میں پاکستان کے چند 4 لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں بھی نماز پڑھی ہے. پچھلی 27 کو بھی میں روزہ رسول پہ تھا. پتہ نہیں اس لیے ان کے لیے روزہ رسول کھلا یا نہیں کھلا. لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں, یہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جا کے مجھے دکھا دیں, یہ ہارلے اسٹریٹ لندن دکھا دیں, یہ ایفل ٹاور جا کے وہاں سے گزر کے دکھا دیں. اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کیونکہ عمران خان 3.5 سال سے ان کو ایکسپوز کر رہا تھا, اور جو چہرے بدنام ترین ہو چکے تھے, جو چہرے لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے, ان چہروں کو اقتدار میں لایا گیا ہے. کسی اور کو لے آتے شاید اتنی نفرت نہ ہوتی, کسی اور کو لے آتے. جی کوئی قحط تو نہیں ہے کہ یہی خاندان 2 رہ گئے ہیں. اور آصف زرداری چاہتا یہی تھا کہ پنجاب میں پھڈا پڑے, اور اس کی بلو رانی جگر جانی جو ہے وہ سمجھتا ہے وزیر خارجہ بن گئی ہے. بن گیا ہے کہ بن گئی ہے, یہ میں کنفرم نہیں ہے. اچھا, یہ بن گیا ہے یا بن گئی ہے کنفرم نہیں ہے. جو بھی ہوا ہے, میں اللہ کو گواہ کر کے لال حویلی کی چھت کے نیچے سے بتا رہا ہوں کہ حالات خراب ہیں. حضور 30 دن کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں, 31 مئی تک حل نکالیں, کوئی تاریخ رکھیں, امن کریں, صلح کریں, صفائی کریں, آپس میں نفرتوں کو کم کریں, ایک ایک قدم پیچھے ہو جائیں. اور مجھے خوف ہے کہ اسلام آباد لانگ مارچ خونی ہوگا, اور یہ سازش کے تحت اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں. اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اور میں تمام پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کی ڈیٹ پر آئیں, اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے. اور اس کا نقصان یہ اتنے نفرت لوگ ان سے کرتے ہیں کہ عوام میں خوشی کے جشن ہوں گے. ان کے چہرے دیکھیں, لعنت پڑی ہوئی ہے, پھٹکاریں پڑی ہوئی ہیں. منشیات فروش جس ملک میں وزیر داخلہ ہوگا, اور جب عابد شیر علی کا والد کہتا کہ 18 قتل کیے ہوئے ہیں, تو اس ملک میں امن ہوگا جی. سو میں انتظار کر رہا ہوں, اور اگر میں ضمانت کے لیے گیا تو صرف اس لیے جاؤں گا کہ سازش ہو رہی ہے کہ لانگ مارچ کی ریلی کو خونی بنایا جائے, اور اس میں میرے علاقے کے لوگوں کو استعمال کیے جانے کی سازش ہے. میں ان کو روکنا چاہتا ہوں. بھٹو کے دور میں بھی ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کیا گیا. یہ 5 شہداء کی تصویریں جنہوں نے میرے لیے جانیں دی ہیں. یہ گلی, اس میں امین بھی ہے 6 نومبر 1968 کا, اور حمید بھی. سو یہ شہداء کی گلی ہے. پیدا کرنی ہے. سیاست ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے.
30 दिन का सिर्फ आपके पास वक्त है सवाल। शेख साहब देंगे कि लॉन्ग मार्च से पीछे होके आप पार्लियामेंट में जाके बात करें। देखें, लॉन्ग मार्च में मैं इमरान खान के साथ हूँ, ये सबका मुश्तरका फैसला है और मैं इस्तीफ़ा देने वालों में भी शामिल हूँ। हालांकि मैं पीटीआई का नहीं, मैंने अपने लेटर पैड पर इस्तीफ़ा लिख कर भेजा है ताकि कल को ये मेरे भतीजे ने भी, हमारी 3 सीटें हैं जी, तीनों पे जितने मुकदमे करने हैं कर लें। 5 दिन है, 5 महीने राशिद शरीफ को सिर्फ बताएं सही कि वो कहाँ है। और हमें फ़ख्र है कि इमरान खान के लिए हमारे ख़ानदान का इंतखाब कुर्बानियों के लिए सबसे पहले हुआ है और जेल हमारी ससुराल है, मौत हमारी महबूबा है, हथकड़ी हमारा जेवर है। ये छाती पाकिस्तान के लिए, पाक फ़ौज के लिए, अजीम अफवाज के लिए हर वक्त हाजिर है जान देने के लिए। लेकिन सियासत में हम समझते हैं कि इमरान खान के साथ इंटरनेशनल साजिश हुई है। कल ग्रांट ने जो कुछ कहा है, और हम ये समझते हैं जो मुनहरफ लोग हैं जो अपने इलाकों में नमाज भी नहीं पढ़ सके, हमने तो अपने इलाके में नमाज पढ़ी है, हमारे मुखालफों ने भी हमारे साथ पढ़ी है, ठीक बात है। जो हमारे सियासी मुखालफ हैं वो भी 2 लाइन छोड़ के हमारे साथ पढ़ रहे थे। लेकिन गली महल्ले के हालात ख़राब हो गए हैं जी, गली महल्ले में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी हैं जो अफसोसनाक है। और उसका सबसे बड़ा मुर्तकिब एक आदमी को आसिफ जरदारी ने लगवाया है, उसका नाम है राना सनाउल्लाह। बाकी वज़ीर काफ़ी ज़िम्मेदार हैं, आधे वज़ीर वो हैं जो सज़ा याफ्ता हैं या केसों में हैं या ज़मानती हैं, आधे वज़ीर वो हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस आदमी को आसिफ जरदारी ने लगवाया ताकि पंजाब में गंद हो, खाना जंगी हो। लेकिन याद रखना, फिर आपके इन अदालतों में ट्रायल नहीं होंगे, किसी और जगह ट्रायल होंगे और फिर इसके ज़िम्मेदार आप शेख साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें 3 माह चाहिए। आप किससे बात आए बैठे ना, 3 माह चाहिए, 90 दिन हम देते हैं, ईद के बाद इलेक्शन करें। मेरा डेट दें इलेक्शन की। इमरान खान को राजी करना मेरा काम है, पीटीआई का काम है। हमें 90 दिन की डेट दे दें, बड़ी ईद के साथ इलेक्शन हो जाए, हम तैयार हैं। शेख साहब ये बताइए, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान इंतखाबात के हक़ में हुकूमती लोगों से बात करने के लिए तैयार है। नून लीग का मरकज़, मैं उसका सिपाही तो नहीं, उसकी पार्टी में नहीं, लेकिन अगर इमरान खान मेरी कोई ड्यूटी लगाए तो मैं राब्ते का काम करने के लिए तैयार हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। शेख साहब इंतकामी कार्रवाई, नवाज शरीफ की मैं शक्ल देखने के लिए तैयार हूँ। शेख साहब ये बताएं, जो आपका साजिश का बयानिया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट का आपके जिस शख्स नवाज शरीफ ने 14 मरतबा फौज को गाली दी, वो उस पर मैं थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ये और लोग हैं, फौज में रखती है, खामोश है, कोई गाली देता है वो नहीं भूलता, चाहे कोई और अपने लिए भूल जाए, नीचे नहीं भूलता कोई। शेख साहब ये बताएं कि जो आपका साजिश का बयानिया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट का आपके बयान से मुत्तफिक न होना वजह बनाया? एस्टेब्लिशमेंट मुत्तफिक है। मैं उस जो क्या होता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मेंबर था, चारों चीफ उसमें मौजूद थे। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये मुदाखलत है। मैं ये कहता हूँ मुदाखलत कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा ख़तरनाक है। कॉन्स्पिरेसी मैं और आप कर सकते हैं, अमजद कर सकता है, ये कर सकता है। मुदाखलत कौमों और मुल्कों के दौरान होती है। कल जो ग्रांट ने बयान दिया है वो तो साबित हो गया है, उसने कहा है कि हमने उतारा इमरान खान को, और फिर जूते पालिश करने वालों के लिए ये कौम तैयार नहीं है जनाब। ये कौम इनसे नफरत करती है कि जो जितना मर्जी मीडिया खेल लें, ग्राउंड पढ़ा लिखा नौजवान बगावत कर गया। और मैं इन मई के महीने को अहम समझता हूँ। 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख सोच के कह रहा हूँ, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का फैसला किया जाए, 31 मई से पहले किया जाए, ताकि लॉन्ग मार्च खूनी ना हो और ये पाकिस्तान की सियासत को बदल के ना रख दे और मुल्क के अदारों के दुश्मन इससे फ़ायदा ना उठाएं। आपका हो गया शुरू कर दी गई हैं। इदारों और पीटीआई के दरमियान आप रोल, अगर इमरान खान मुझे कहे
کرے مہربانی ہے, میں تو خود پوچھ رہا ہوں, اتنے تھانوں میں مقدمے ہیں کہ بعض شہروں میں گیا بھی نہیں. صرف میں شاید اگر ضمانت پہ جانا چاہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے علاقے کو لوگ مشتعل کر دیں اور اس تحریک کو کسی اور طرف لے جایا جائے. یہ تحریک جو ہے انٹرنیشنل سازش ہے جس میں ممبر خریدے گئے ہیں اور جس میں کہ سامراج کے جوتے چاٹنے والے لوگوں کو آگے لایا گیا ہے. اس تحریک کو اس حد تک رہنے دیا جائے, اس بارڈر کو کراس نہ کیا جائے. میں پاک فوج کے ساتھ ہوں, کھڑا ہوں, اس کو عظیم سمجھتا ہوں, پاکستان کی اٹامک فورس کی طاقت سمجھتا ہوں, اور یہ جو سازش کی جا رہی ہے یہ بڑی خوفناک ہے. ان کے خلاف تحریک کو نہ موڑا جائے. یہ بتا دیں کہ جب انٹرنیشنل سازش ہوئی تھی اس پہ تو آپ لوگوں نے کہا کہ بین الاقوامی سازش تھی, لیکن آپ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات بہتر نہیں تھے. اب جو موجودہ حالات ہیں, کیا آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات میری کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے. میں کسی سے میری کوئی بات چیت نہیں ہے. عمران خان اگر کہے تو میں بات چیت کرنے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں, کیا نومبر سے پہلے الیکشن مانگ رہے ہیں؟ عید, بڑی عید کے ارد گرد الیکشن ہو جائیں بس. ویڈیو نازیبا جتنی مرضی جاری کر دے, قوم بدل چکی ہے, قوم عمران خان کے ساتھ نکل چکی ہے. ان کے پاس آپ کے خلاف ویڈیوز ہیں. رکھے نا جا پی ٹی آئی ملک کے بڑے شہروں میں جلسے کر رہی ہے, پنڈی میں کیوں اب تک جلسہ نہیں رکھا؟ ہو جائے گا, وقت ہونے پہ ہم کریں گے. ووٹ کو عزتوں کا نعرہ تھا, کیا یہ سمجھے کہ نون لیگ ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا تھا؟ نون لیگ جوتے چاٹ رہی ہے, جو گالیاں دیتی تھی اسی زبان سے پالش کر رہی ہے, اور سب سے بڑی نفرت کی نشان اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے نون لیگ کو. شخص نواز شریف نے 14 مرتبہ فوج کو گالی دی, وہ اس پہ میں تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. یہ اور لوگ ہیں, فوج میں رکھتی ہے, خاموش ہے, بے کوئی گالی دیتا ہے وہ نہیں بھولتا, چاہے کوئی اور اپنے لیے بھول جائے, نیچے نہیں بھولتا کوئی. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کا سازش کا بیانیہ ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے بیانیے سے متفق نہ ہونا وجہ بنایا؟ اسٹیبلشمنٹ متفق ہے. میں اس جو کیا ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ممبر تھا, چاروں چیف اس میں موجود تھے. فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسپریسی نہیں ہے, یہ مداخلت ہے. میں یہ کہتا ہوں مداخلت کانسپریسی سے زیادہ خطرناک ہے. کانسپریسی میں اور آپ کر سکتے ہیں, امجد کر سکتا ہے, یہ کر سکتا ہے. مداخلت قوموں اور ملکوں کے دوران ہوتی ہے. کل جو گرانٹ نے بیان دیا ہے وہ تو ثابت ہو گیا ہے, اس نے کہا ہے کہ ہم نے اتارا عمران خان کو, اور پھر جوتے پالش کرنے والوں کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے جناب. یہ قوم ان سے نفرت کرتی ہے. یہ جو جتنا مرضی میڈیا کھیل لیں, گراؤنڈ پڑھا لکھا نوجوان بغاوت کر گئے, اور میں ان مئی کے مہینے کو اہم سمجھتا ہوں. 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ سوچ کے کہہ رہا ہوں, 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے, 31 مئی سے پہلے کیا جائے, تاکہ لانگ مارچ خونی نہ ہو اور یہ پاکستان کی سیاست کو بدل کے نہ رکھ دے اور ملک کے اداروں کے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. آپ کا ہو گیا اگر عمران خان مجھے کہے کرے مہربانی ہے, میں تو خود پوچھ رہا ہوں, اتنے تھانوں میں مقدمے ہیں کہ بعض شہروں میں گیا بھی نہیں. صرف میں شاید اگر ضمانت پہ جانا چاہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے علاقے کو لوگ مشتعل کر دیں اور اس تحریک کو کسی اور طرف لے جایا جائے. یہ تحریک جو ہے انٹرنیشنل سازش ہے جس میں ممبر خریدے گئے ہیں اور جس میں کہ سامراج کے جوتے چاٹنے والے لوگوں کو آگے لایا گیا ہے. اس تحریک کو اس حد تک رہنے دیا جائے, اس بارڈر کو کراس نہ کیا جائے. میں پاک فوج کے ساتھ ہوں, کھڑا ہوں, اس کو عظیم سمجھتا ہوں, پاکستان کی اٹامک فورس کی طاقت سمجھتا ہوں, اور یہ جو سازش کی جا رہی ہے
یہ بڑی خوفناک ہے. ان کے خلاف تحریک کو نہ موڑا جائے. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ جب انٹرنیشنل سازش ہوئی تھی اس میں تو آپ لوگوں نے کہا کہ بینظیر سازش تھی، لیکن آپ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات بہتر نہیں تھے. اب جو موجودہ حالات ہیں، کیا آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات میری کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہے. میں کسی سے میری کوئی بات چیت نہیں ہے. عمران خان اگر کہے تو میں بات چیت کرنے کے لیے ٹائم مانگ رہے ہیں، کیا نومبر سے پہلے الیکشن مانگ رہے ہیں؟ عید بڑی عید کے ارد گرد الیکشن ہو جائیں بس. ویڈیو نازیبا جتنی مرضی جاری کر دے، قوم بدل چکی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ نکل چکی ہے. ان کے پاس آپ کے خلاف ویڈیوز ہیں. رکھے نا پی ٹی آئی ملک کے بڑے شہروں میں جلسے کر رہی ہے، پنڈی میں کیوں اب تک جلسہ نہیں رکھا؟ ہو جائے گا وقت ہونے پہ ہم کریں گے. ووٹ کو عزتوں کا نعرہ تھا، کیا یہ سمجھے کہ نون لیگ ان کے گھٹنوں میں بیٹھ گیا تھا؟ نون لیگ جوتے چاٹ رہی ہے. جو گالیاں دیتی تھی اسی زبان سے پالش کر رہی ہے. اور سب سے بڑی نفرت کی نشان اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے نون لیگ کو. ارے تکبیر! اللہ اکبر!